بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر اعتراضات کے ضمن میں اہل مغرب نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ قرآن مجید ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ہر قوم میں ڈرانے والے آئے ہیں، اور عربوں کے لیے بھی اس نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے اور حضرت اسماعیل عربوں ہی کے اندر رسول آئے، اور ایک طرف قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے رسول آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے بیچ میں نہیں آیا۔ تو یہ تضاد ہے، یعنی ایک طرف قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ حضرت صالح، حضرت ہود اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی علاقے میں نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ پہلے میں تھوڑی سی تاریخی بات بتاؤں گا کہ حضرت صالح اور حضرت ہود جو ہیں ان کا زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے کے بعد یہ عربوں کی قومیں محفوظ نہیں رہیں، ان کو عرب باعدہ کہتے ہیں، یعنی وہ عرب جن کی تاریخ بھی مٹ گئی، جن کی قوم پہ عذاب آیا تو مٹا دی گئی، اس وجہ سے ان کی تعلیمات اس طرح سے منتقل نہیں ہوئیں اولاد اسماعیل تک۔ اولاد اسماعیل ابراہیمی روایت پر تو کھڑی ہے، لیکن عاد اور سمود کی قوموں کی جو روایت تھی اس سے واقف نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کا جو معاملہ ہے، یا ہود اور صالح علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، وہ اس زمانے کے اور اسماعیل کے درمیان میں ایک کٹ سا آ گیا ہے، وہ کوئی ان سے ریلیشن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل نذیر کی حیثیت سے زیادہ معروف نہیں ہیں، بلکہ اولاد باپ کی حیثیت سے زیادہ ہیں، کیونکہ انہی سے یہ آگے ساری نسل چلی ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ اولاد آدم کے لیے نذیر نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈرانا تب ہوتا ہے، یہاں لفظ چونکہ نذیر کا بولا گیا ہے اس لیے میں اس کو طرف توجہ دے رہا ہوں کہ لفظ نذیر بولا گیا ہے، تو حضرت اسماعیل کو نذیر بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ نذیر اس وقت بنایا جاتا ہے کسی نبی کو کہ جب قوم خرابیاں کر رہی ہو اور رسول ڈرانے کے لیے آئے۔ نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا۔ تو حضرت اسماعیل تو اس جہاں پہ ایک نسل کا آغاز کر رہے ہیں جس کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نذیر نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کوئی نذیر موجود نہیں ہے، اور اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے وہ خالصتاً بنی اسماعیل ہیں۔ تو بنی اسماعیل میں پہلے کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نے ایک نسل کا آغاز کیا، وہ ان کی ساری اولاد ہیں عرب، وہ نذیر کی حیثیت سے آئی نہیں، وہ تو خود نبی ہیں، اور ان کی اولاد جو ہوگی وہ انہی کے نقش قدم پر چلے گی، ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نذیر کے طور پر اس شخص کو بھیجا جاتا ہے کہ قوم چل رہی ہے، خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور ایک رسول کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ڈرائے۔ حضرت اسماعیل کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام اس تاریخ سے پہلے سے ہیں جب ابھی بنی اسماعیل وجود میں نہیں آئے تھے۔ جب حضرت اسماعیل کی بعثت ہوئی ہے تو حضرت اسماعیل کے زمانے تک کوئی قوم نہیں ہے جس کو وہ نذیر کر رہے ہوں، کیونکہ بنی اسماعیل موجود نہیں تھے۔ بنی اسماعیل تو اولاد ہی حضرت اسماعیل کی ہیں، تو وہ ابھی موجود ہی نہیں ہوئے، تو اس لیے حضرت اسماعیل نے کوئی انذار نہیں کیا اپنی اولاد اسماعیل کو۔ تو جب اولاد اسماعیل بنی اس کے بعد کوئی نذیر نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو یہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، اور اس میں کوئی علمی غلطی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو قوم تیار ہوئی ہے وہ بنی اسماعیل ہے، جو بنی ہی حضرت اسماعیل کے بعد ہے، تو ان کے اوپر کوئی نذیر نہیں آیا، تاریخی طور پر کوئی اس کی شہادت موجود نہیں ہے۔ اور حضرت ہود اور حضرت صالح کو اس طرح سے استعمال کرنا یہ تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تاریخ سے ناواقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ٹھیک بات کہی کہ بنی اسماعیل وہ قوم ہے جس کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا۔ عربوں کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں اولاد ابراہیم میں۔ عربوں میں یمن کے بعض قبائل باعدہ سے ہیں، وہ موجود رہے ہوں گے، بعض قوم تبا سے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی طرف بھیجا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ میں تمہارے اندر آیا ہوں اور مجھ سے پہلے تمہارے اندر کوئی نذیر نہیں آیا، اور یہی تاریخی حقیقت ہے، اور قرآن مجید کے دونوں بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ بنی اسماعیل سے الگ قومیں ہیں، بنی اسماعیل میں یا حضرت اسماعیل ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بنی اسماعیل میں رسول ہی دو ہیں،
ایک باپ ہے جس سے اولاد بنی ہے اور ایک نذیر ہے جس نے آ کر ڈرایا ہے۔ تو حقیقت میں تاریخی بیان کے مطابق بالکل درست بات، اور جو باقی حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، وہ عرب ضرور ہیں، بنی اسماعیل ہرگز نہیں ہیں۔ تو اولاد اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ عربوں کی۔ اور عربوں کی بھی اگر بات ہو تو حضرت صالح اور حضرت ہود کی تاریخ میں کیا ہوا، قرآن مجید ہی اس کا تذکرہ کرتا ہے، ہمیں اس کی کوئی زیادہ واقفیت موجود نہیں ہے، کوئی اس کی روایت آگے نہیں چل رہی تھی۔ ہاں، دین اسماعیلی کی اور دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی تھی، جس کو دین حنیف کہتے ہیں، لیکن یہ نذیر کا دیا ہوا دین نہیں تھا، یہ باپ کا دیا ہوا دین تھا۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں جس کی وجہ سے ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں نہ تاریخی اعتبار سے یہاں کوئی غلطی ہوئی ہے اور نہ تضاد پیدا ہوا ہے۔ وہ بالکل الگ قوم ہے جس میں ہود اور صالح علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بالکل ایک نئی قوم ہے بنی اسماعیل جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ امید ہے میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی، واضح ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملیں گے۔